السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آغاز میں ہم دیکھیں گے کہ کیرہ کے میدان میں گمسان کا رنگ پڑا ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور بالین وحشیوں پر اپنا قہر ڈھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب صلاح الدین ایوبی قدس سے واپس اپنے زنگی محل میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر موجود اصفہانی اور عمار لیگ کو خوش دلی سے پوچھتے ہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ؟ کیا ہوا ہے؟ تو عمار لیگ کہتے ہیں، خیر ہے میرے سلطان، یقیناً خوشخبری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ صلاح الدین کا سراغ مل گیا ہے، اب کے دل کو سکون ملے گا، لیکن وہ کسی غلاموں کے تاجر کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور صلاح الدین کو کیرہ لے جایا گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان ایک دم سے پوچھتے ہیں، کیا یہ خبر شیرکو تک پہنچا دی ہے؟ تو جوابا اصفہانی کہتے ہیں، ہم تک خبر لے کر آنے والا کارا تیگن وہاں پر گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان پوچھتے ہیں، کیا یہ خبر کارا تیگن لے کر آیا ہے واقعی؟ اور ایوب کا کیا ہوا؟ تو جوابا عمار لیگ کہتے ہیں، فکر نہ کریں، ہم نے ان کی جانب کا صد بھیج دیا ہے۔ اور پھر عمار لیگ کہتے ہیں، سلطان پریشان نہ ہو، صلاح الدین نے سب سے پہلے پیش قدمی کی اور مصر پہنچ گیا۔ تو سلطان کہتے ہیں، ہم اپنے پروں تک مصر تک اڑ سکتے ہیں، لیکن درگام اور شہوار کے درمیان صورتحال واضح ہے، اگر وہ اسے نہ ڈھونڈ پائے اور اسے کچھ ہو گیا تو۔ اور پھر عمار لیگ کہتے ہیں، ہمارے پاس ان پر بھروسہ کرنے اور انتظار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، بس تھوڑا اور صبر۔ اسی دوران کیرہ کے میدان میں وحشیوں کی آنکھوں میں خون کی لالچ ہوتی۔ قاضی فاضل آروکی اور کارا تیگن کو ساتھ لے کر میدان میں پہنچتے ہیں، اور پھر قاضی فاضل ان سے کہتے ہیں، یہاں پر بڑی تعداد میں درگام کے آدمی اور سپاہی موجود ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ انہیں ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ جب وحشی تمام کٹ چکے ہوتے ہیں تو درگام کے سپاہی بھی میدان میں کود پڑتے ہیں، مگر ان کا انجام بھی کچھ مختلف نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی اور بالین ایک ساتھ کئی لاشیں گراتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آروکی کارا تیگن سے پوچھتا ہے، صلاح الدین کون سا ہے؟ تو کارا تیگن اشارہ کر کے انہیں بتاتا ہے۔ اور پھر قاضی فاضل جب صلاح الدین کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے، میدان میں بہترین جنگجو سب کی نظریں اس پر جمع ہوئی ہیں۔ پھر آروکی کہتا ہے، اپنی پوری کوشش کرو اور اسے وہاں سے نکالو، اگر صلاح الدین تھک گیا تو معاملات ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی تلوار بھی نام کرنے لگتا ہے، تو قاضی فاضل اسے روکتے ہوئے کہتا ہے، رکو، صبر کرو، اگر ہم نے اسے بے نقاب کیا تو ہم سب کے سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ پھر قاضی فاضل کی نظر شمسا پر پڑتی ہے، تو وہ اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میرے آنے تک انتظار کرو، بغیر کچھ کیے انتظار کرو۔ یہ کہتے ہوئے فاضل شمسا کی جانب بڑھ جاتا ہے، اور کارا تیگن صلاح الدین کو لڑتا ہوا دیکھ کر کہتا ہے، مارو، شاباش مارو۔ میدان میں صلاح الدین ایوبی اور بالین لاشیں ہی لاشیں بچھا دیتے ہیں۔ پھر درگام کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور تمام لاشوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوش نظر آنے والا کارا تیگن بھی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ آروکی بھی پریشان ہوتے ہوئے اپنی تلوار آہستہ آہستہ نکال رہا ہوتا ہے۔ مگر صلاح الدین ایوبی اٹھ جاتے ہیں اور بالین بھی اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے۔ اسی دوران قاضی فاضل جیسے شمسا کے پاس جاتے ہیں تو قاضی فاضل کو دیکھ کر شمسا کھڑی ہو جاتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے، اور پھر ان سے کہتی ہے، میں نے آپ کو کئی بار بلایا، میں درگام کے ہاتھ میں ہوں، یہاں مجھے زبردستی لایا گیا ہے۔ جبکہ میدان میں وحشی بالین پر حملہ کرنے لگتا تو صلاح الدین ایوبی ان پر حائل ہو جاتے ہیں۔ اس دوران قاضی فاضل کی ایک نظر میدان پر جبکہ دوسری نظر شمسا کے جانب ہوتی ہے، اور پھر شمسا سے کہتا ہے، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، مجھے مصر کی خاطر تھوڑی دیر دور جانا پڑا۔ اور پھر پوچھتا ہے، محل کی صورتحال کیسی ہے؟ تو جوابا شمسا بتاتی ہے، مجھے شہوار پر غصہ آتا تھا، مگر یہ آدمی اس سے بھی بتر ہے۔ اس کمینے نے مجھ سے کہا کہ میں نے شہوار کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ اسے نہیں مانتا، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ بھی کہا کہ میں اس کی غلام ہوں۔ اس نے میری تمام طلبوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، یہ غصے میں اندھا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر فاضل کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم نے اس کے لیے کبھی نہیں گایا۔ تو جوابا شمسا کہتی ہے، ہاں بالکل، میں نے نہیں گایا اور نہ ہی گاؤں گی، یہ میں نے قسم کھائی ہے، میں اپنی آواز کو اس کا دسترخوان نہیں بنوں گی۔ تو فاضل کہتے ہیں،
یہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ یہ وہ نہیں لے لیتا جو یہ چاہتا۔ تو شمسا کہتی ہے، خدا کی قسم، میں بھی نہیں رکوں گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے بیل آئیکن کو دبانا مت بھول۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔